عام بندہ آج کل کے زمانے میں ہر وقت سوچوں کے ڈپریشن میں پھنسا ہوا ہے. ریزن یہ ہے کہ جب سارا دن آپ نے یوٹیوب پہ فیس بک پہ ارب پتی لوگوں کی ویڈیوز دیکھنی ہیں, گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, عورتیں نظر آ رہی ہیں. مطلب میں آئی واز سرپرائزڈ کہ ایک 15-16 سال کا جو بچہ ہے وہ آج کل ایک رات میں اتنی خوبصورت عورت کی فحاشی دیکھ سکتا ہے جتنی بہت بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی. ان ون نائٹ آپ کنٹینٹ کی کنزمپشن دیکھیں کتنے میسو اسکیل پہ ہو رہی ہے. تو اس کو برداشت اس کھوپڑی نے کرنا ہے. یہ گرم ہو کے نرم ہو جاتی ہے, اس کی پلپلی اتنا زیادہ اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے. تو آپ کسی بھی آدمی کو دیکھیں گے آج کل جس غیر یقینی صورتحال میں سے ہم گزر رہے ہیں, خالی ہمارے ملک کی صورتحال کا تو جو بیڑا غرق ہوا ہی ہے, سیاست کی, فنانشل کی, جو بھی ہمارے سب کے سامنے ہے, اخلاقی انحطاط اس کے علاوہ ہے, تعلیمی پسماندگی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے, مہنگائی اس کے علاوہ ایک الگ جن جو بوتل سے باہر آیا ہوا ہے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں یہ کیوس مچ گیا ہے. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو فلڈ آیا ہے انٹرنیٹ کا, یوٹیوب, سوشل میڈیاز کے تھرو. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ بات تو میں بھی اس میڈیا کے توسل سے ہی کر رہا ہوں. اسی میڈیا پہ اچھا بھی پڑا ہے, اسی میڈیا پہ برا بھی چل رہا ہوا ہے. میں تو بات کرتا ہوتا ہوں کہ علم نہیں بچاتا آدمی کو, علم نہیں بچاتا, عرفان بچاتا ہے. میرے ہاتھ میں موبائل ہے, اس موبائل میں قرآن پاک بھی پڑا ہوا ہے, اس موبائل میں الٹی سیدھی ویڈیوز بھی کھل جانی ہیں, اور مجھے دونوں کا علم ہے. مجھے علم دے دیا گیا کہ آپریٹ کیسے کرنا ہے, اور اس کے بعد میرا ٹیسٹ آ گیا. اب مجھے سٹیمولس آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اچھے یا برے کا آئے گا, اب میں نے چوز کرنا ہے. اب یہ علم تو کیسے بچائے گا اس چیز سے؟ یہ عرفان بچائے گا کہ میں نے اچھے کی طرف جانا ہے اور برے کی طرف نہیں جانا. یہ اس علم کا عرفان ہے کہ یہ علم مجھے ڈیمیج بھی کر سکتا ہے. یہ اس علم کی پہچان ہے. خالی علم کافی نہیں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ علم کو قبول نہ کرے, آدمی کو ہدایت نہ دے, علم کا کرنا کیا ہے؟ کوڑے کا ڈھیر ہے, اکٹھا کر کے بیٹھے میں پائل آف انفارمیشن اپنے مائنڈ میں اکٹھی کر لی ہے. علم تو بچا ہی نہیں سکتا بیٹھا ہوا آدمی. اب دیکھیں, ایک آدمی کے پاس گن چلانے کا نالج آ گیا تو گن بھی آ گئی. مجھے بتائیں بندے کو اس آدمی سے بچائے گا کون؟ کیا اس کا علم بچا لے گا؟ وہ حفاظت کے لیے آیا تھا نا علم, کہ مجھے کوئی لوٹ نہ لے, میرے گھر میں کوئی گھس نہ جائے تو میں گن رکھ لوں. لیکن غصے میں وہ علم اس کو بچائے گا. وہ علم ایول بن جائے گا اور اس کو پش کرے گا کہ آئی ہیو دس, آئی نو دس, میں انہوں دساں گا. تو پھر عرفان بچاتا ہے, اس علم کا عرفان بچاتا ہے کہ یہ علم اچھا بھی ہے, یہ برائی میں بھی شفٹ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے علم سے ہی شیطان کو اس طرف اس کو فیل کیا. علم ہی تھا نا, بچا نہیں سکا اس کو. کیا اس کو یہ عرفان نہیں آ سکا کہ میں اللہ کے آگے جواب دہ ہو, میں اللہ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک لمحے کے لیے سوچ لیتا, لیکن عرفان اسے چھین لیا گیا تو خالی علم بچ گیا, وہ تکبر میں ڈل گیا. کتنا علم تھا, کتنا علم تھا, استاد ہو گیا نا, استاد تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نالج کو, جس انفارمیشن کو ہم اپنے اذہان میں دن رات ٹھونستے رہتے ہیں بغیر سوچے بغیر سمجھے, دیکھیں جب تک اللہ فوکس میں نہیں ہے ہر شے بے ترتیب ہے. اگر تربیت نہ کی جائے اپنی نسلوں کی اور ان کو نہ بتایا جائے کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کے لیے آئے ہیں, اب اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے, اپنی ذات کی پہچان کرنے کے لیے ہیں, تو آدمی گم ہو جاتا ہے علم کے سمندروں میں. اور وہاں جا کے وہ بلے شاہ نے کہا, پتہ نہیں کس نے کہا علموں بس کری ہوں یار, ٹھیک ہے. وہ لوگ صوفی روحانی لوگ اس کو اور طرف لے گئے. اس کا مقصد یہ تھا کہ یار بس کرو, کتنا کا پڑھنا ہے, اب کوئی رزلٹ نکالو, کہاں پہنچ گئے ہو. تو اس سارے معاملے میں ہم ایک گلوبل پکچر بنا کر, ایک کینوس بنا کر ہم آ گئے obsessive compulsive disorder پہ, جس کا کچھ زیادہ, بہت زیادہ, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سٹیج پہ شکار رہتا ہی ہے. مجھے اپنا وقت یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے سجدہ کیا, اور سجدے کے بعد میں نے اپنا سر تھام کے اللہ کو کہا کہ اس کو روک دے, اسے سکون دیتے. کی چل گیا ہے, اتنا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے آدمی کہ یہ میرے مائنڈ میں چل کیا گیا ہے. لوگ سارا دن ریلز دیکھ رہے ہیں, شارٹس دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, دن رات لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. اب تو مزدور بھی بیٹھے ہیں, سائڈ پہ بیٹھے, وہ بھی لگے ہوئے ہیں ایسے سوائپ کرنے کے لیے بیٹھے. ایک بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جب ٹنز آف ڈیٹا دیکھنا ہے تو اس کو ڈائجسٹ نہیں کرنا, بعد میں اس نے ایرپٹ ہونا ہے, پھر اس نے نکلنا ہے, اور وہ خالی منہ سے نہیں نکلے گا,
वो फिर इधर भी घूमेगा, उसे 24 घंटे रोल करना है, क्योंकि माइंड एनालिटिकल है। माइंड एक रिएक्टर है, वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसने जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो परसीव कर रहा है, जो महसूस कर रहा है, उसका एनालाइज करना है उसको। इसके अलावा तो उसका कोई पर्पस नहीं है ना। अब बहरहाल सबसे पहले तो अपनी सोचों को देखना है कि मेरी सोचें जो ख़राब हुई हैं, जो मुझे हॉन्ट कर रही हैं, मुझे डरा रही हैं, वो किस वजह से डरा रही हैं। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, थॉट इज़ थॉट, मियर थॉट, महज एक सोच है। क्या कह लेगी आपको, क्या करेगी? माजी के कब्रिस्तान से एक मुर्दा निकालेगी, उसको प्रेजेंट में ला के उसको दोबारा से गुस्ल देगी, उस पर दोबारा से मातम करेगी, और उसके बाद चलाक यार बन के उस लाश को उठा के फ्यूचर में ले जाके आपको दिखाएगी, यहाँ पे ही अच्छा लगेगा।